آغاز گفتگو سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر و معمر پسینہ باعث نزول سکینہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کریمانہ میں جھوم جھوم کر باواز بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ سب سے پہلے میں تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 12ویں شریف کا مہینہ گزرنے کے بعد 11ویں شریف کا مہینہ تشریف لے آیا ہے۔ الحمدللہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ تھا جس میں پوری دنیا کے مسلمان حضور کی 12ویں مناتے ہیں، اور یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کا مہینہ ہے جس میں آپ کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک کی بھی اور غوث پاک کی بھی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کے بیان کا ہمارا موضوع ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا۔ یہ ہمارے معاشرے کا سمجھ لیجیے ایک ناسور ہے جو ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور شیطانی وسوسہ ہونے کی بنیاد پر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ یہ ایک سوال بن کے نہیں رہتا، بلکہ میں نے 17 سوال کے قریب لکھے تھے جس میں سے سلیکٹڈ میں آپ کے سامنے 7 سے 8 سوال بنا کر لایا ہوں جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھ لیجئے کہ انہی سوالات کے آدھار پر جوابات عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور کوئی جواب میرا اپنا بنایا ہوا نہیں ہوگا بلکہ وہی ہوگا جو قرآن اور حدیث نے بنایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں بہجت الاسرار پیج نمبر 96 کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت بشر قرضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹ لے کر ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جا رہا تھا۔ ہمارا قافلہ چلتے چلتے رات کے خوفناک سناٹے میں ایک جنگل میں داخل ہوا، اور قافلے والوں کا ارادہ یہی تھا کہ رات ہمیں یہی جنگل میں بسر کرنی ہے اور صبح ہونے کے بعد پھر آگے کو کوچ کرنا ہے۔ رات کے سناٹے میں میرے 14 اونٹوں میں سے 4 اونٹ شکر سمیت غائب ہو گئے۔ بہت تلاش کیے مگر نہیں ملے۔ مجھے چھوڑ کر میرے قافلے والے آگے چلے گئے۔ اب میں بچا اور میرا شتربان جو میرے اونٹ کی رسی پکڑ کے چلتا تھا، میرا شتربان وہ بس ہم دونوں تھے اس سنسان بیابان جنگل میں، اور میرے 4 اونٹ شکر سمیت کہاں غائب ہو گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پوری رات تلاش کیا مگر نہیں ملے۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ جب میں بغداد سے چلا تھا تو میرے پیر و مرشد، پیرانے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث السمدانی، قندیل نورانی، پیر لاسانی، حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، بشر جب بھی کوئی مصیبت آ جائے نا ہمیں پکار لینا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو جیسے ہی مجھے اپنے پیر و مرشد کا یہ فرمان یاد آیا تو میں گھوم گیا بغداد کی جانب، اور بغداد کی جانب رخ کر کے میں نے کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے 4 اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سامنے ٹیلے پر ایک نورانی چمکدار چہرے والے بزرگ مجھے نظر آئے جو مجھے اشارہ کر کے اپنی طرف بلا رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شتربان کو لے کر کے اس ٹیلے پر گیا۔ جیسے ہی اس ٹیلے پر پہنچا بزرگ تو غائب ہو گئے۔ اب ہم حیرانگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اچانک ہماری نظر ٹیلے کے نیچے گئی تو دیکھا میرے وہی 4 اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر، اے میرے مرید ڈر مت، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو،
تو لکھ دینا کفن پہ نام والا غوث اعظم کا. اور فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو. کہاں ہے قادری؟ کر لے نظارہ غوث اعظم کا. اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو منگتا غوث اعظم کا. تو یہ ہمارے پیران پیر پیر دستگیر روشن ضمیر سیدنا سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم کرامت تھی، جو میں نے آپ کو بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے سنائی. اب جناب آج کے بیان کا جو میرا موضوع ہے نا، وہ اسی سے نکل کر سامنے آتا ہے. جب ہم یہ واقعہ سناتے ہیں تو کسی کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، یا کئی لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھائی جب مصیبت آئی بشر قرضی علیہ رحمہ پر، یوں کر لیتے یا اللہ میرے اونٹ گم ہو گئے عطا کر دے، کتنا اچھا ہو جاتا. مگر نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی میرے 4 اونٹ گم ہو گئے ہیں. تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا تو جائز نہیں ہے، بلکہ غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے، معاذ اللہ. اس طرح کا سوال کسی کے ذہن میں ابھرا تو آج کا میرا پورا بیان اسی سوال کے جواب پر ہوگا. جناب سب سے پہلے غیر اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ. اب اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب غیر اللہ ہے. ٹھیک ہے، اس غیر اللہ کے لفظ کو استعمال کر کے کچھ ناہنجار قسم کے لوگ معاذ اللہ انبیاء کرام، اولیاء کرام، شہداء اسلام، صالحین کی توہین اور بے ادبی کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. ہم بھی غیر اللہ، وہ بھی غیر اللہ. لفظ کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہ غیر اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہل اللہ بھی ہیں. ہم غیر اللہ ہیں، اہل اللہ نہیں ہیں. اور ہمارے نبی، ولی، صحابہ، شہداء، صالحین، بزرگان دین غیر اللہ تو ہیں، مگر غیر اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ اہل اللہ بھی ہیں، وہ اللہ والے بھی ہیں. تو غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ جواب بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے. کیا وجہ اس کی؟ جب اللہ تبارک و تعالی ہر طرح سے مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر ہم دوسرے سے مدد ہی کیوں مانگے؟ سنیے گا، یہ بالکل جائز ہے. اللہ تعالیٰ یقیناً قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، کرتا رہے گا. چھوٹی سے چھوٹی مدد ہو یا بڑی سے بڑی مدد ہو، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنا 100% جائز ہے. کیوں؟ اس کے 3 جواب. پہلا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث قدسی میں کہیں بھی کسی اور سے مدد مانگنے کو ناجائز قرار نہیں دیا، پہلا. دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت قرآن کریم میں عطا فرمائی ہے. تیسرا، وہ قرآن کریم کی آیتیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت عطا فرمائی وہ میں گنواؤں گا. لیکن اس سے پہلے سنیے، ہمارا اللہ تو قادر مطلق ہے نا، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے، مگر وہ کسی کا محتاج نہیں. جب وہ کسی کا محتاج نہیں، ہر طرح سے قادر مطلق ہے، اس کے باوجود میرا رب کریم اپنے بندوں سے مدد طلب کر رہا ہے. غور سے سنیے گا، قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، ابھی میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ہر طرح سے قادر مطلق ہے. یہاں تو یہ بحث چل گئی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیسا؟ اگر کوئی چھوٹا اپنے بڑے سے مدد مانگے، اگر کوئی اللہ کے علاوہ سے مدد مانگے تو یہ مدد مانگنا کیسا؟ میں نے بتایا جائز. یہ بحث چل گئی، مگر دیکھو قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کے لیے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے. ریفرنس نوٹ کیجئے، قرآن کریم کا پارہ نمبر 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. بندو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. میرے رب کریم تو ہر چیز سے پاک ہے، تو ضرورت سے بے نیاز ہے، حاجت تیری بارگاہ میں حاضری نہیں دیتی. یا اللہ محتاج تو ہم ہیں، تو محتاج نہیں ہے. اس کے باوجود تو اپنے دین کی اشاعت و ترویج کے لیے، اپنے دین کی مدد کے لیے اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میرے دین کی مدد کرو. اللہ اکبر. اور سنیے آگے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے ٹاپ کلاس کے کون سے مسلمان بنائے؟ انبیاء کرام. سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سب نے سن رکھا ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے جسٹ پہلے جو نبی تشریف لائے دنیا میں وہ حضرت مریم کے شہزادے حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ کلمت اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. سنو اور ریفرنس نوٹ کرو، قرآن کریم کا پارہ نمبر 28 سورۃ الصف
آیت نمبر 14 حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی. یہاں ہم پہ فتوے لگ رہے کہ کسی سے مدد مت مانگو, یہ ہمارے بڑے بلکہ سب سے بڑے جن کو اللہ نے بنایا کائنات میں وہ انبیاء کرام کی کیٹیگری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام ہے, اور وہ مدد مانگ رہے ہیں. دیکھو حوالہ دیا میں نے قرآن کریم کی سورۃ الصف آیت پارہ نمبر 28 سورۃ الصف پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 14. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال عیسیٰ ابن مریم, حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کس سے؟ للحواریین, اپنے ساتھیوں سے. کیا کہا؟ من انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف ہو کر میری کون مدد کرنے والا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ رہے ہیں. من انصاری الی اللہ, اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کون کرنے والا ہے؟ قال الحواریون, ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی, اور نوٹ کیجیے حوالہ قرآن پاک کا پارہ نمبر 16 سورت آیت نمبر 29, 30 and 31. ان تین آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا ذرا توجہ فرمائیے گا. پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29, 30, 31. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ, تبلیغ کرو, ہمارا پیغام دو, ہماری بارگاہوں سے لے کر کے آؤ, اپنی نبوت کی دعوت دو سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کی مدد مانگی. اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ, تو موسیٰ علیہ السلام کی آیت سنیے آیت نمبر 29, 30, 31. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان کا قول نقل کرتے ہوئے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, یا اللہ میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر کر دے, ایک کو میرا مددگار کر دے, ایک کو میرا ہیلپر کر دے, ایک کو میرا ساتھی کر دے. کون؟ ہارون. ہارون اخی, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر دے. اشدد بہ ازری, اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے. موسیٰ علیہ السلام کو گمراہ جاؤ فرعون کے پاس نیکی کی دعوت دو, تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے چلے جاتے, مگر نہیں, اپنے بھائی کی مدد چاہیے. دیکھو آپ, تو بھائی یہ گھسا پیٹا سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں ہائی لائٹ کر کے پیش کر دیا گیا کہ بھائی مدد تو اللہ ہی کرے گا, اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے, اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا, اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد ہی نہیں مانگنی چاہیے. میں نے سورہ محمد کے حوالے سے, سورۃ الصف کے حوالے سے, اور ابھی سورہ طٰہٰ کے حوالے سے آپ کو 3 ریفرنس دیے, اور سنیے چوتھا ریفرنس. کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگو بس, اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنی نہیں چاہیے. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جسے انگوٹھا لگانے کا صحیح ڈھنگ یاد نہیں ہے, استنجا کرنے کا طریقہ بڑا دور, استنجا کے لیے کیسے بیٹھتے ہیں شریعت نے اس کا بھی طریقہ مستحب بتایا ہے, وہ جسے پتا نہیں ہے وہ بازار میں مارا پھر رہا ہے کہ بھائی اللہ سے مدد مانگو, اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں, کوئی ہمارا مددگار نہیں اللہ کے علاوہ. ہم نے اللہ سے پوچھ لیا مولا یہ تو پاگل ہو گیا, اب تو بتا پروردگار تیرے سوا کیا کوئی مدد کر سکتا ہے؟ حوالہ نوٹ کرو, اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 28 سورۃ التحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ مددگار ہے, اور جبریل مددگار ہے, اور نیک ایمان والے مددگار ہے, اور ان کے بعد فرشتے مددگار ہیں. ہمیں جواب دیا اللہ نے کہ اللہ تو مددگار ہے ہی, اللہ کی عطا سے جناب جبریل مدد کرتے ہیں, نیک ایمان والے انبیاء کرام مدد کرتے ہیں, اولیاء کاملین مدد کرتے ہیں, والملائکۃ بعد ذلک ظہیر, اور ان کے بعد فرشتے بھی مدد کرتے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا, قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. اچھا اور پتے کی بات بتاؤں, مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو مسلمان مدینے پہنچے, کیا کہتے ہیں ان کو؟ مہاجر. سب جانتے ہیں صحابہ کرام کی اسپیشلی 2 کیٹیگری ہیں, ایک مہاجر صحابہ, ایک انصار صحابہ. تو سنو, مکہ پاک سے ہجرت کر کے جو مسلمان مدینے پہنچے یہ مہاجر کہلائے, اور جو مسلمان آلریڈی مدینے میں موجود تھے جنہوں نے ان آنے والے اپنے مہاجر بھائیوں کا سواگتم ویلکم خیر مقدم کیا, اپنے گھر میں جگہ دی, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا, مہمان نوازی والا برتاؤ کیا, ان کو کیا کہا گیا؟ انصار. اور ڈکشنری کی کسی بھی کتاب کا آپ دیکھ لیں, انصار کا مطلب ہوتا ہے ہیلپر, مدد کرنے والا. اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے بھائی. تو جو باتیں میں نے ابھی کہی ہیں ان کو یاد رکھیے گا. اب سوال ہوتے ہیں کچھ. نمبر 1,
سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہٰذا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن پاک کا حوالہ دیا سامنے والے نے، تو میں بھی قرآن پاک کا حوالہ دوں گا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہم سے فرمایا ایاک نستعین، بندو مجھ سے اس طرح دعا مانگو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دیکھ لو قرآن شریف میں ہے نا، ہم اللہ سے کہہ رہے اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب اللہ سے مدد مانگنے کا تمہارا دعویٰ ہے تو پھر کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ انظر حالنا، پھر کیوں کہتے ہو یا غوث پاک المدد، پھر کیوں کہتے ہو یا خواجہ غریب نواز ہماری مدد کیجیے، پھر کیوں کہتے ہو یا پیر ہر بلا کو چیر، کیوں کہتے ہو جب اللہ مدد کرنے والا ہے اور تم اللہ سے مدد مانگ رہے ہو؟ جواب سنیے، اس کا جواب بہت بڑا ہے، آسان بھاشا کے مطابق شارٹ فارم میں دے رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اس آیت میں میرے رب نے جس مدد کا ذکر فرمایا ہے اس مدد سے مراد ہے حقیقی مدد۔ کیا؟ حقیقی مدد۔ اللہ کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں، یہاں پر حقیقی مدد مراد ہے، اللہ ہم حقیقی مدد تجھ سے مانگتے ہیں، اور جو تیرے نبیوں سے یا تیرے ولیوں سے یا خواجہ غریب نواز سے یا غوث پاک سے یا علی مولا سے یا امام حسین سے یا اپنے پیر و مرشد سے جو ہم پکارتے ہوئے مدد کے الفاظ کہتے ہیں یا انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حقیقی طور پر مدد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ مولا تو نے اپنی عطا سے انہیں مدد کرنے کا اختیار عطا کیا ہے، اس لیے وہ مدد کرتے ہیں۔ سامنے والا کہے گا اچھا قرآن پاک میں اس کا حوالہ دو، آئیے میں دیتا ہوں آپ کو، اٹھائیے پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 255 اللہ پاک فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ دو آیتیں میں نے پڑھی اس کے حوالے میں، اب ترجمہ اور خلاصہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ نہیں ہے مگر اللہ کا، مطلب فیصلہ کائنات میں اللہ کا ہی چلتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہمارے ہاں فیصلہ کون سناتے ہیں؟ برادری کا کوئی میٹر ہو گیا تو برادری کے پنچ جمع ہوں گے اور وہ فیصلہ سنائیں گے، وہاں تو قرآن شریف میں ہے فیصلہ اللہ کا چلے گا اور یہاں پنچایت فیصلہ کر رہی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چور کو پکڑ لیا پولیس والوں نے، پیش کر دیا کورٹ کچہری میں، سارے ثبوت اور پروف کے آدھار پر جج صاحب فیصلہ سنا رہے ہیں، جو بھی ہے اس کو اتنی سزا ملے گی۔ اللہ تو قرآن شریف میں فرما رہا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، یہاں پنچایت فیصلے چلا رہی ہے، وہاں جج صاحب فیصلے چلا رہے ہیں، یہاں حکام اور قاضی فیصلے چلا رہے ہیں۔ پتا چلا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ حقیقی معنوں میں ہے، اور یہ جو سارے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 255 میں ارشاد فرمایا، جو آیت ابھی میں نے پڑھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے نا۔ کوئی پوچھے یہ موبائل کس کا ہے؟ بولو امام صاحب کا نہیں ہے، کس کا ہے بھائی موبائل؟ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیوں؟ قرآن شریف میں نا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے قرآن شریف میں ہے ماں، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اب اگر کسی نے اس موبائل کو کہہ دیا امام صاحب کا ہے تو مشرک ہو جائے گا، ان کے کہنے کی بنیاد پر، جن کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور یہ پاگل ہو گئے کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، تو اسی کا میں جواب دے رہا ہوں۔ اللہ پاک سے کہتے ہیں یا اگر استعین، مولا حقیقی معنوں میں تو ہی مدد کرنے والا ہے، ہم تیرے نبیوں یا ولیوں سے جو مدد مانگتے ہیں ان کی مدد حقیقی نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تیری عطا سے وہ مدد کرتے ہیں۔ اگر یہ جواب سمجھ میں نہیں آئے گا تو اپنا گھر جس پر تو نے تختی بورڈ لگا رکھا ہے اپنے نام کا ہٹا، مسلمان ہو جا واپس سے، ہے نا۔ اور کوئی کہے گا ارے بھائی نو پارکنگ لکھا ہوا ہے، کس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے؟ مت کہنا میری ہے، کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا، کوئی اللہ کی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، رومال کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا۔ بے شک سب کچھ اللہ کا ہے، مگر اس کا بھی اللہ کی طرف سے مالک کون بنا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے اس کا جواب۔ تو اسی طریقے سے ہم اللہ پاک سے جو مدد مانگتے ہیں وہ حقیقی مدد ہوتی ہے، اور اللہ کے نبیوں ولیوں سے مانگتے ہیں وہ مجازی مدد ہوتی ہے، مطلب وہ اپنی طرف سے مدد نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو پاور عطا فرمایا، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ ہاں اگر سن لو اسپشٹ شبدوں میں کلیئر کر دوں، اگر معاذ اللہ کوئی مسلمان، حالانکہ اسے سوچتا نہیں ہے مگر پھر بھی مان لیجیے 1%،
کوئی مسلمان ہو کر کے یہ سوچے، عقیدہ بنائے کہ بھائی مجھے تو خواجہ غریب نوازی دیں گے، اللہ نہیں دیتا، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے ایمانداری سے بتائیے، کوئی جاہل سے جاہل مسلمان ہو کیا وہ عقیدہ بنائے گا؟ ہرگز نہیں بنائے گا. کیونکہ جاہل سے جاہل مسلمان جس کو کچھ پڑھنا لکھنا نہیں آتا، وہ اس کا بھی عقیدہ الحمدللہ اس کے دل میں یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، بانٹنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، ان کے صدقے میں بانٹنے والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے لیکن اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ بنا لے اللہ نہیں دے سکتا، معاذ اللہ جو دیں گے یہ دیں گے، تو پھر وہ مشرک ہو جائے گا. یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے. اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں درجنوں مقامات پہ ایک دوسرے کی مدد کرنے اور اپنے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنے کی اجازت بھی عطا فرمائی ہے. ابھی کچھ آیتیں میں نے پڑھی اور سن لیجیے، میں آپ کو سناتا ہوں. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو. آپ کہیں ہوئے تو دوسرے پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جی ہاں، وہ دوسرے پارے میں بھی ہے. میں نے یہاں پر استعینوا نہیں پڑھا ہے، واستعینوا پڑھا ہے، واو زبر واو کے ذریعے، اور یہ قرآن شریف کے پہلے پارے میں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. چلو آپ نے یاد بھی دلا دیا، پہلا پارہ بھی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا پارہ بھی گواہی دے رہا ہے. صبر اور نماز سے مدد مانگو. کیا صبر خدا ہے معاذ اللہ؟ کیا نماز خدا ہے؟ نہیں نا، یہ تو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے صبر اور نماز. اور اللہ پاک فرما رہا ہے صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو. پتا چلا اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. بلکہ ہمیں ترغیب دیتے ہوئے اللہ پاک سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو. ہمیں اللہ پاک فرما رہا ہے. اور اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں ایک آیت اور ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما، دیکھو ہمارے مددگار کون ہیں، ابھی تو اور کلیئر ہو چکا تھا نا. اور دیکھو سورہ مائدہ کا والا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں، اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں. اللہ ہمارا مددگار، رسول اللہ ہمارے مددگار، اور وہ سارے نیک نمازی جو زکات دینے والے، نماز پڑھنے والے، بارگاہ مولا میں سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اس کی بارگاہ میں سجدہ اور رکوع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جھکنے والے ہیں، وہ مومنین، وہ ہمارے مددگار ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرا قرآن کہہ رہا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ دیکھو ایک سوال تھا، اسی پر 20 منٹ گزر گئے. اور سنیے، امام صاحب بہت اچھا کیا آپ نے آیتیں بتا دی ماشاءاللہ، لیکن کیا حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل آیا ہے. سنیے، سب سے پہلے جامع صغیر حدیث کی بڑی معتبر کتاب، اس کے حوالے سے سنیے پہلی حدیث. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے میرے رحم دل امتیوں سے اپنی حاجتیں طلب کرو، رزق پالو گے. حضور فرماتے میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں طلب کرو، روزی پالو گے. دوسری حدیث ہے المعجم الکبیر کی، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی حاجتیں، اپنی مرادیں اچھے چہرے والوں سے مانگو. یعنی جو میں حضور کی امت میں نیک پرہیزگار لوگ ہیں، نیک نمازی لوگ ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، علم قرآن رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے اپنی حاجتیں مانگو، یہ میرے حضور نے فرمایا. اور تیسری حدیث ہے مسند الشہاب کتاب کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیجئے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے بندو فضل میرے رحم دل بندوں سے طلب کرو، ان کے دامن میں تم آرام پالو گے، اس لیے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھ دی ہے. حضور کا بھی فرمان مل رہا ہے، اللہ کا بھی فرمان مل رہا ہے نا ماشاءاللہ. اچھا ایک، چلو کافی ٹائم نکل جائے گا، 10 منٹ باقی رہ گئے خالی. اب سنیے، اب بات آنے لگی ذہن میں، دماغ میں بیٹھنے لگی کہ یار اتنی آیتیں پڑھ دی، اتنی حدیثیں ذکر ہو گئی کہ وہ واقعی میں اللہ نے خود اجازت دی ہے کہ مانگ لو مدد میرے علاوہ کسی سے بھی، مگر عقیدہ بھی دے دیا کہ حقیقی مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے. باقی کائنات میں نبی مدد کریں گے، ولی مدد کریں گے، شہید مدد کریں گے، متقی مدد کریں گے، وہ سب اللہ کی عطا سے مدد کریں گے. یعنی اللہ کی جو مدد ہے وہ ذاتی طور پر ہے، اور نبی و ولیوں کی جو مدد ہے وہ عطائی طور پر ہے. یہ ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ. اب سنیے، بات سامنے والے کے سمجھ میں آ گئی کہ ہاں یار اتنی آیتیں پڑھ دی تو بات سمجھ میں آ گئی. لیکن امام صاحب
وہ تو آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو یہ بات تو چلو ٹھیک ہے, مدد مانگنی چاہیے, مگر زندوں سے مانگنی چاہیے نا, مردوں سے تھوڑی. میں نے کہا بے شک ہم مردوں سے مدد مانگتی بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, ہم نبیوں سے مدد مانگتے جو زندہ ہیں, ہم ولیوں سے مدد مانگتے جو زندہ ہیں. سمجھ رہے؟ جس کی آنکھیں بند ہو گئی, جس کو کندھوں پہ اٹھایا گیا, قبر میں پہنچا دیا گیا, مٹی تلے دبا دیا گیا, فاتحہ پڑھ کے روانہ ہو گئے, یہ عقیدہ بناؤ گے مر گیا. بے شک مرتے ہیں لوگ, مگر کچھ سلیکٹڈ نیک بندے ایسے بھی ہیں جو مرتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض فرماتا ہے ایک آن کے لیے. جب ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں موت آ گئی, اس کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں حیات جاویدانی عطا کر دی جاتی ہے, وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اب یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی, حوالے نوٹ کیجئے. سب سے پہلے بتا رہا ہوں آپ کو, ابن ماجہ, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, سنن نسائی, حدیث شریف کی ٹاپ کلاس کی یہ 6 کتابیں جو سب سے زیادہ معتبر ہیں. ان میں چوتھے نمبر میں نے نام لیا ابن ماجہ شریف کا. اسی سے حدیث پڑھو, میرے آقا حضور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. میرے حضور فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. فنبی اللہ حی, تو اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں, یرزق, اور روزی بھی دیے جاتے ہیں. اور سنیے آگے, مسند ابو یعلا کے حوالے سے ایک حدیث, میرے حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم کی, صحیح مسلم کو صحیح سمجھ کے پڑھ لو, صحیح مسلم بن جاؤ گے. صحیح مسلم کی حدیث روایت کرنے والے حضور کے سچے جانثار صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, میں شب معراج اللہ کی ملاقات کے لیے جب جانے لگا تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. کیا پتا چلا؟ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا موسیٰ علیہ السلام مدد کیجئے, یا عیسیٰ علیہ السلام مدد کیجئے, یا آدم علیہ السلام ہماری مدد کیجئے, یا شعیب علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, دانیال علیہ السلام, ذوالکفل علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, ہماری مدد کیجئے. ہم مردوں سے نہیں معاذ اللہ, زندوں سے مدد مانگتے ہیں نا. ماشاءاللہ یہ چند حدیثیں پڑھی ابھی میں نے, اور ہے وہ سارا, ہاں لیکن ٹائم اجازت نہیں دے گا. اب آئیے, امام صاحب بہت بڑھیا آپ نے بتایا, ماشاءاللہ نبی زندہ ہوتے تو نبی سے تو مدد مانگنی چاہیے, ماشاءاللہ میں بھی سمجھ گیا, مگر ولیوں سے, حضرت ولیوں کا تو کلیئر نہیں ہوا نا. ابھی آپ نے جو حدیثیں پڑھی اس میں نبیوں کا ذکر ہے, ولی کا کہاں ہے؟ آئیے قرآن شریف کی ایک آیت, تھوڑی بھی عقل اللہ نے اگر آپ کے یہاں ڈالی ہے تو آپ سمجھ لیں گے. قرآن پاک کے دوسرے پارے میں یہ آیت مبارکہ شاید روز نہیں, ہر مہینے نہیں تو کم سے کم محرم میں ضرور سنتے ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, کہ جو میرے بندے ہماری راہ میں شہید کر دیے گئے انہیں مردہ مت کہنا, بلکہ وہ زندہ ہیں, لیکن تم جانتے نہیں, تمہیں شعور نہیں ہے. تو جب اللہ کی راہ میں جان دینے والا ایک عام مسلمان, اس کا اسٹیٹس اتنا بلند ہو گیا, اس کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ پاک فرما رہا وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے, تو مجھے بتاؤ ایک عام انسان کا جناب والا اللہ کی راہ میں جا کر کے اس نے شہادت پائی, شہید ہو گیا, اللہ پاک اس کے لیے فرما رہا وہ زندہ ہے. تو جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہو, اس شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور سنیے جناب, وقت مجھے اجازت نہیں دے گا, سنیے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں, یہ وہ ذات امام جلال الدین سیوطی کی جنہوں نے 75 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا. اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واقعہ کہ حضرت ابو علی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے ولی ہیں, وہ فرماتے ہیں ایک فقیر کا انتقال ہو گیا, میں اس کے جنازے میں گیا, نماز جنازہ پڑھی, جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو اتفاق سے میں اسے قبر میں اتارنے کے لیے اترا. تو جب اس کا جنازہ میں نے اندر قبر میں رکھا تو اس کا کفن کھول دیا میں نے, تو جانتے ہوا کیا؟ امام جلال الدین سیوطی نقل کرتے ہیں, حضرت ابو قاری فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس فقیر کو قبر میں لٹایا اور اس کا کفن ہٹایا, اس نے آنکھیں کھول دی, اس نے آنکھیں کھولی, تو حضرت ابو علی قاری فرماتے ہیں حضرت اس فقیر سے حضرت ابو علی قاری کہنے لگے حضرت موت کے بعد زندگی؟ تو وہ کہنے لگے بلا کیوں نہیں, انا حی و
وَكُلِّ مُحِبِّ اللَّهِ حَيٌّ، فرماتے ہیں میں بھی زندہ ہوں اور اللہ کا ہر محبوب بندہ زندہ ہے. دیکھا؟ تو بے شک ہم مردوں سے نہیں زندوں سے مدد طلب کرتے ہیں. کتنی آیتیں پڑھ دی بھائی، کتنی حدیثیں. اللہ کرے اب تو یہ وسوسہ جڑ سے ختم ہو جائے. شیطان مردود ہے نا، بڑا مکار ہے. وہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ فری مائنڈ رہیں، وہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ سکون سے رہیں، اس لیے کبھی اس بارے میں کبھی اس بارے میں وہ ٹارچر کرتا رہے گا. تو ہمیشہ اپنے پاس تلوار رکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی، اور دوسری تلوار رکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی. جب ہم نکالیں گے نا ویسے رفو چکر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹائم ختم ہو رہا ہے اس لیے آخر کے ایک دو سوال اور لے لیتے. حضرت بہت اچھا سمجھایا آپ نے. نبی بھی مدد کر سکتے ہیں اور اسے مدد مانگنی چاہیے، ولی بھی مدد کرتے ہیں وہ زندہ ہیں ان سے مدد مانگنی چاہیے. مگر ایک بات ہے جسے آپ ماشاءاللہ بھی بتائیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یہ تو فارسی میں ہے، بہت اچھی بات ہے. امام سے ایک بات ہے، سرکار غوث پاک کون سی بھاشا بولتے تھے؟ عربی، فارسی. فارسی آپ کی زبان ہے، عربی بھی آپ استعمال فرماتے تھے. تو جب آپ عربی فارسی زبان بولتے تھے، لیکن ہم کیا بولتے ہیں؟ اردو، ہندی اور انگریزی اور پنجابی اور گجراتی اور مراٹھی اور مارواڑی اور پشتو وغیرہ وغیرہ. دنیا کے اندر رہنے والے اربوں خربوں لوگ ہیں جو الگ الگ زبان رکھتے ہیں. اب غوث پاک کی زبان کون سی؟ عربی فارسی. اب یہ بولنے والے سارے عربی فارسی تو ہے نہیں، اپنی اپنی زبان میں بات کریں گے، پکاریں گے غوث پاک کو مدد کے لیے. جب یہ تو اردو بولیں گے ہندی بولیں گے تو وہ سمجھ لیں گے کیا؟ بہت اچھا سوال لے کر آیا بھائی، سمجھاتا ہوں. اس کا جواب دینے کے لیے میں حدیث شریف سے ایک ادھارن لیتا ہوں، ایک مثال لیتا ہوں. اللہ کرے جلدی ذہن میں آ جائے. اور کتاب کا نام چھوٹی موٹی نہیں، صحاح ستہ میں تیسرے نمبر پر ترمذی شریف اٹھا لیجئے. ترمذی شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کا جب جواب دوں تو یہ آسانی سے جواب ذہنوں میں آ جائے. حدیث شریف یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا میں جب کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے اور یہ شوہر نیک نمازی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مقدر ہے کہ جنت میں جائے گا، اور یہ بیوی اس سے جھگڑا کر رہی ہے، تو جنتی حور جنت کی کھڑکی سے جھانکتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے لا توزی، او بیوی صاحبہ اس کو تکلیف مت دے، قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، اس لیے کہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یوشکو ان یفارقک الینا، بہت جلدی یہ میرے پاس آنے والا ہے، تکلیف مت دے. اب ایمانداری سے، یہ حدیث تو میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے ترمذی شریف میں. اب ایمانداری سے بتائیے یہاں جتنی بیویاں ہمارے معاشرے میں کیا سب عربی بولتی ہیں؟ جنت کی جو لینگویج ہے وہ تو عربی ہے اور وہ حور بھی عربی بولتی ہے. اور یہاں ہماری بیوی نے ہم سے لڑائی کر لی، ہماری بیوی نے ہم سے جو ہے منہ بگاڑ لیا، ہماری بیوی نے ہم سے لڑائی کر لی یا کوئی میٹر کھڑا کر دیا اور ہم سے جھگڑا کر رہی ہے. اللہ کرے حضور کے صدقے میں جنت مل جائے. تو حضور کی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں جب کوئی بیوی اپنے نیک نمازی جنتی شوہر سے جھگڑا کرتی ہے، اب یہ کیا بول رہی ہے؟ ہندی بول رہی ہے، یہ اردو بول رہی ہے. اور جاؤ مارواڑی کے علاقے میں مکرانا میں، میرتا سٹی میں وہ مارواڑی بول رہی ہے. اور چلے جاؤ امریکہ میں تو وہاں کے شوہر کی بیوی انگریزی بول رہی ہے اور سب بھاشا سمجھ رہی ہے وہ جنتی حور. تبھی تو وہاں سے منع کر رہی ہے لا توزی، او بیوی صاحبہ ایزا مت دے اس آدمی کو، قاتلک اللہ، اللہ تجھے غارت کرے، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ، اس لیے کہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یوشکو ان یفارقک الینا، بہت جلدی ہمارے پاس آنے والا ہے. اب اندازہ لگائیے جب ایک جنتی حور کو اللہ نے اتنا پاور عطا کیا کہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب اپنے ہونے والے شوہر کی بے عزتی دیکھتی ہے، ذلتی دیکھتی ہے یا اس کو ڈیگریڈ کیا جانا دیکھتی ہے، فوراً آواز لگا کے اس کو منع کرتی ہے. جب اس حور کو اتنا پاور ہے، ہر زبان سمجھ لیتی ہے، تو اللہ نے جس ولی کو سارے ولیوں کا سردار بنایا ہو اس کا اسٹیٹس کتنا بلند ہوگا. تو اس لیے میرے بھائیوں ہندی میں پکارو یا عربی میں پکارو یا فارسی میں پکارو یا کسی اور زبان میں پکارو، آپ یہاں سے پکارو گے میرے غوث پاک مدد فرمائیں گے. خود ارشاد فرماتے
میرے غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں، اور اسے کوئی مصیبت پہنچ جائے، مجھے پکارنے اللہ کی طرف سے مدد کرنے پہنچ جاؤں گا۔ بات ہے وہ ساری تھی، ابھی پیچھے کا حصہ بھی خالی ہے اور نیچے کے کچھ آدھے سوالات رہ گئے وہ بھی باقی ہیں، پھر کبھی موقع ملا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آنے والے جمعے کو اللہ نے چاہا تو ہمارا موضوع رہے گا شان غوث اعظم۔ اگر اس کے تئیں کچھ باتیں جو بچی کچی آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ کسی جمعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔